بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطے میں اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کراچی کے ساحل کے قریب بین الاقوامی نیول مشقوں کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جسے امن 2021 مشقوں کا نام دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ روس کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار پاکستان کی قیادت میں ان مشقوں میں حصہ لینے جا رہا ہے، جس میں امریکہ، نیٹو ممالک اور روس کی افواج بیک وقت شامل ہوں گی۔ واضح ہے کہ نیٹو اور روس کے درمیان سخت کشیدگی کی وجہ سے روس ان مشقوں میں کئی دہائیوں سے حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن پاکستان کی قیادت میں روس کا ان مشقوں میں پہلی بار حصہ لینے کے اعلان کے بعد دفاعی حل کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدہ بیکا ایگریمنٹ کے بعد کیا روس، چین، پاکستان فوجی اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ روس اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات میں اچانک کیوں اضافہ ہو گیا ہے؟ اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حال ہی میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان طے پانے والے بیکا ایگریمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ کیوں بنایا ہے؟ پاکستان کو اس وقت ماہرین گلوبل پیوٹ اسٹیٹ یعنی خطے کی محور ریاست اور گیم چینجر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آذربائیجان کی جنگ میں پاک ترک الائنس اور اس کی جیت پر اب روس پاکستان کی جانب دیکھنے پر کیوں مجبور ہو رہا ہے؟ پاکستان روس کے لیے اس وقت خطے میں اہمیت کیوں اختیار کر چکا ہے؟ انڈیا کی گلف کنٹریز کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈلوانے کی کوششیں کیوں رائے گاں ہونے جا رہی ہیں؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، روس جو کسی زمانے میں سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو 1988 میں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اب وہی روس اپنے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کر کے سوویت یونین یعنی گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کا خواب دیکھ رہا ہے۔ 1977 میں جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے ISI کے چیف جنرل اختر عبدالرحمان سے سوال کیا کہ تمہاری کیا اسیسمنٹ ہے، آخر روس کیا چاہتا ہے؟ تو جنرل اختر عبدالرحمان نے اپنی فہم و فراست کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے یہ حملہ افغانستان کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ آج نہیں تو کل بلوچستان پر حملہ کر کے وہاں کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ 40,000 مجاہدین کی فوج تیار کر کے افغانستان میں سوویت یونین کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور اس طرح 10 سالہ جنگ کے بعد سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا۔ آج وہی روس اپنا پرانا غم و رنج بھلا کر پاکستان کی جانب دیکھ رہا ہے اور گرم پانیوں تک رسائی جسے روس جنگ سے حاصل نہ کر پایا اب وہ چین کی طرز پر سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح چین سی پیک معاہدے کے تحت رسائی حاصل کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ سی پیک معاہدے کے بعد جب سے اس کا دائرہ کار نارتھ کوریڈور کے تھرو روس تک بڑھانے کی بات کی گئی تو اس کے بعد سے ایرانی چابہار بندرگاہ والا انڈین کوریڈور والا فارمولا تہس نہس ہو چکا تھا، جس کے بعد انڈیا اور روس میں فاصلے پیدا ہوئے کیونکہ روس اب نارتھ سی پیک کے تھرو گرم پانیوں تک رسائی اور گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کے لیے پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گریٹر یوریشین پارٹنرشپ آخر ہے کیا؟ ناظرین کرام، جب سے چین نے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ شروع کیا اور سلک روڈ کے ذریعے چین کو یورپ سے جوڑنے کا منصوبہ تیار کیا، اس کے بعد روس گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کا منصوبہ لے کر آیا۔ روس چونکہ یورپ سے ایشیا تک پھیلی ہوئی ریاست ہے اور اسے سخت سرد موسموں کا بھی سامنا ہے، اسی لیے روس کسی طرح پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر کے متبادل اور نسبتاً ماحول دوست تجارتی راستہ اپنانا چاہتا ہے تاکہ اس کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھ سکے، کیونکہ افغان جنگ کے بعد روس کی معیشت کو جس قدر دھچکا پہنچا اسے سنبھلتے سنبھلتے کئی دہائیاں بیت چکی ہیں۔ روس اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سوویت یونین کو دوبارہ بحال کر سکے، البتہ وہ ملٹری ڈپلومیسی اور ڈیفنس ایکسپورٹ کا سہارا لے کر خطے کے ممالک پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے گریٹر یوریشین کی ٹرمینالوجی روس نے متعارف کروائی۔ جبکہ چین کی جانب سے سی پیک منصوبہ شروع کیے جانے کے بعد روس چین کے لیے میدان کسی صورت خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ میں دلچسپی دکھائی اور یورپ تک اسے لے جانے کی بات کی۔ روس کا خیال ہے کہ سی پیک منصوبے میں شامل ہو کر اس طرح روس کو بلوچستان کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور روس ایشیا اور یورپ کی منڈیوں کے لیے ایک بڑی گزرگاہ ثابت ہوگا اور اس طرح گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین پاکستان کو گلوبل پیوٹ اسٹیٹ کا نام دے رہے ہیں اور اسی چیز کو کنٹین کرنے کے لیے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی امریکہ نے متعارف کروائی تاکہ اس کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت جو روس کا ہمیشہ سے دفاعی شراکت دار رہا ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ بیکا ایگریمنٹ کرنے کے بعد روس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی خریداری کم کر دی تھی۔
روس جس کا زیادہ تر دار و مدار تیل اور ڈیفنس ایکسپورٹ پر ہے، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے ڈیفنس ایکسپورٹ کو دھچکا لگے۔ اسی لیے روس نے فوری طور پر انڈیا کی بجائے اپنا رخ پاکستان اور چین کی جانب موڑ دیا، جبکہ یہ پاکستان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے انڈے کسی ایک ملک کی ٹوکری میں ڈالنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرے تاکہ خطے میں تعلقات کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ چنانچہ روس نے پہلے اپنے فوجی دستوں کو پاکستان میں مشترکہ جنگی مشقوں کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد روس نے پاکستان میں گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ بھی منظر عام پر آیا، اور روس نے انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے روس مخالف اقدام بھی قرار دیا۔ اسی لیے روس کے پاس سوائے چین اور پاکستان سے تعلقات رکھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس معاملے میں جلتی پر تیل کا کام بی جے پی کے آفیشل سبرامانیان سوامی نے اس وقت کیا جب روس کے خلاف اس نے آرٹیکل لکھتے ہوئے روس کو بھارت کے لیے خطرہ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ روس بھارت کا دوست نہیں ہے۔ روس کے ہتھیار چین تیار کرتا ہے اور چینی پرزہ جات کو روسی ہتھیاروں میں اسمبل کر کے انہیں میڈ ان رشیا کے نام سے انڈیا کو فروخت کیا جاتا ہے، جس سے انڈیا کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، جبکہ اس نے روس سے S-400 لینے کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ سبرامانیان سوامی، جسے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس کے بیان کو روس نے سنجیدہ لیا اور اپنی سمت بدلنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روسی صدر پیوٹن کے 2036 تک صدر بننے کے بعد روس نے گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کا خاکہ تیار کیا اور پاکستان کو اس کا لازمی جز سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دفاعی تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ روس کراچی کے قریب اپنی نیول فورس اور جنگی بحری جہاز لے کر پاکستان کی قیادت میں نیول مشقوں میں حصہ لینے جا رہا ہے، جہاں نیٹو ممالک اور امریکہ کی نیول فورس بھی شامل ہوں گی، جسے عالمی ماہرین غیر معمولی اقدام قرار دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی میڈیا یہ ہیڈنگ لگانے پر مجبور ہوا کہ روس چین پاکستان ملٹری الائنس بن سکتا ہے، اور انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ کے لیے اسے خطرہ بھی قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق یہیں سے اصل گیم شروع ہونے جا رہی ہے۔ روس پاکستان کو گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کا لازمی جز سمجھتا ہے، جبکہ چین پاکستان کو سی پیک کی لائف لائن سمجھتا ہے، اور انڈین آرمی چیف کے UAE اور سعودیہ کے حالیہ دورے اور ڈیفنس معاہدے کے بعد پاکستان اس کا جواب روس، چین، ترکی، پاکستان پر مشتمل اتحاد کی صورت میں دے سکتا ہے۔ واضح ہے کہ آذربائیجان کی حالیہ جنگ میں ہونے والی فتح کے پیچھے اصل کردار پاکستان کو مانا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روس نے مداخلت سے پرہیز کیا، جبکہ آذربائیجان کو روس اور چائنا نارتھ سی پیک کے لیے اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ ترکی کے جدید ڈرونز کی فتوحات نے روس کو ترکی کے ساتھ اشتراک پر مجبور کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے بعد روس بھی ترکی کے موبائل اینٹی ڈرون سسٹم خریدنے جا رہا ہے، جو 5000 میٹر کے فاصلے سے جاسوس طیاروں کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور UAE نے بھی خاموشی سے ترکی کو اینٹی ڈرون سسٹم کا آرڈر دے دیا ہے۔ اور اس طرح روس، چین، ترکی، پاکستان پر مشتمل یہ بلاک کسی بھی وقت ڈیل آف دی سینچری کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کا چین کے ساتھ ملٹری الائنس وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ روس چین کے ساتھ ملٹری الائنس کو صرف مغربی ممالک کے پریشر سے نکلنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ورنہ چین اور روس کے مفادات خطے میں بالکل مختلف ہیں۔ روس چین کی بڑھتی فوجی اور معاشی طاقت سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ چین اس وقت دفاعی ضروریات کے لیے روس پر انحصار کافی حد تک کم کر چکا ہے۔ زیادہ تر دفاعی ساز و سامان چین خود ہی تیار کر رہا ہے، جبکہ روس کی معیشت چین پر مکمل ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ روس اپنا تیل بیچنے کے لیے بھی چین کی جانب دیکھتا ہے، جبکہ روس اور چین کے درمیان کئی معاملات پر بھی اختلافات سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کرائمیا کو روس کا حصہ نہیں سمجھتا، اور روس کا خیال ہے کہ فار ایسٹ ایشیا میں چین اپنے لوگوں کو بسا کر ڈیموگرافی تبدیل کر رہا ہے۔ روسی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ روس کو فی الفور چین پر انحصار کم کرنا ہوگا، ورنہ 2030 تک چین کے بڑی طاقت بننے کے بعد روس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، اور چین روس کے خلاف معیشت کو ہتھیار کے طور پر یوز کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ چین ہی ہے جس نے 2011 میں روس کی آئل کمپنی روس نیفٹ کو قرضوں تلے دبا کر اسے بلیک میل کیا اور نہایت رعایتی قیمت پر روس سے تیل خریدا، اور اب چین کی آئل ریفائنریوں نے روس سے تیل لینا بھی بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے روس کی معیشت سخت دباؤ کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں چین کے بڑی طاقت بننے کی صورت میں روس اور چین میں ایک بڑا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال پاکستان کے سی پیک کوریڈور اور گرم پانیوں تک رسائی نے چین اور روس کے مفادات کو یکجا کر رکھا ہے، جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔